السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے دی ایج آف انڈسٹریلائزیشن، اور اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے بیفور دا انڈسٹریل ریولوشن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہم لیتے ہیں کس سے؟ گروتھ آف فیکٹری سے، فیکٹری انڈسٹری سے۔ یعنی ہم جب بھی انڈسٹریل پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن ان فیکٹریز۔ لیکن اور اسی طرح جب ہم انڈسٹریل ورکرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے فیکٹری ورکرز، یعنی وہ ورکرز جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن جو انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹری کو اردو میں صنعت کہتے ہیں، سواد نون اینت صنعت۔ تو یہ جو صنعتی دور ہے یا انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ فیکٹریز کے قائم ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ اب اس میں ایک پرابلم ہے کہ ہم سمجھنے میں تھوڑا ہمیں اس میں دقت آتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ فیکٹریز، یعنی جو فیکٹریز ہیں آج ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں شہروں میں، بڑے بڑے ٹاؤنز میں، جن میں مختلف چیزیں جو ہیں بن کر تیار ہوتی ہیں، تو مشینیں ہیں وہاں پر، مشینوں کے ذریعے چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلے سے ایسا نہیں تھا۔ پہلے جو تھا، پہلے لوگ ہاتھوں سے چیزیں بناتے تھے مختلف، جیسے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فیکٹریز کے قائم ہونے سے پہلے انگلینڈ اور یورپ میں انڈسٹریز تھیں، بہت بڑی انڈسٹریز تھیں، اور ان میں بہت زیادہ مال تیار ہوتا تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی انٹرنیشنل مارکیٹ تھا۔ لیکن وہ فیکٹریز نہیں تھیں۔ اور اب آج کل کے زمانے میں بہت سارے ہسٹورین جو ہیں، بہت سارے تاریخ لکھنے والے جو ہیں، وہ اس فیز کو، ہسٹری کے اس پیریڈ کو کہتے ہیں پروٹو انڈسٹریلائزیشن۔ تو 17 اور 18 سینچری میں جو بڑے بڑے مرچنٹس ہوا کرتے تھے، تاجر ہوا کرتے تھے، کاروباری لوگ تھے، وہ ٹاؤنز میں رہتے تھے یورپ کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کنٹری سائڈ میں جانا شروع کیا۔ کنٹری سائڈ کہتے ہیں دیہات کو، گاؤں کو۔ تو اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کنٹری سائڈ میں یعنی دیہات میں جو کسان ہیں، جو آرٹیزنز ہیں، آرٹیزنز ہو گیا، جس طرح کوئی لوگ شالیں بناتے ہیں یا کپڑے بنتے ہیں وغیرہ، ان کو آرٹیزن کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ گاؤں میں جا کر آرٹیزن سے، اور پیزنٹس جو تھے، کسان، ان کو اس بات کے لیے مجبور کرتے تھے، اس بات کے لیے وہ مناتے تھے کہ وہ ان کے لیے جو ہے چیزیں بنائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر بیچ سکیں۔ تو جب ورلڈ ٹریڈ جو تھی وہ بڑھنے لگی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کالونیز تھی دنیا میں، وہ قائم ہونے لگی یورپین پاورز کی وجہ سے۔ تو گڈس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی چیزوں کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھنے لگی، اور تجارت پیشہ جو لوگ تھے، اب وہ ٹاؤنز کے اندر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو وسعت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اربن ایریاز میں جو کرافٹس مین تھے، تو ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ انجمنیں ہوا کرتی تھیں، جس کو ہم ٹریڈ یونین کہتے ہیں۔ تو وہ پاورفل تھیں اور وہ زیادہ اجرت مانگتے تھے۔ اس کی بنسبت گاؤں کے جو کسان پیشہ لوگ تھے یا آرٹیزنز تھے، وہ بیچارے غریب تھے، تو وہ کم اجرت پر بھی ان کو وہ چیزیں بنا کر دے دیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اس وجہ سے اس میں جو ہے
اور اس کے علاوہ جو پروڈیوسرز تھے ان کے پاس ٹرینڈ کرافٹس پرسن ہوتے تھے، کرافٹس پیپل ہوتے تھے جو پروڈکشن کو کنٹرول میں رکھتے تھے تاکہ کمپٹیشن رہے، مقابلہ برقرار رہے اور قیمتیں بھی مینٹین رہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، اس سے ہوتا تھا کہ نئے لوگوں کی اس کاروبار میں انٹری جو تھی اس پر نظر آتی تھی۔ تو اب جو رولرز تھے انہوں نے کیا، رولرز نہیں حکمران، مطلب جن لوگوں کی حکومت تھی انہوں نے مختلف جو انجمنیں تھی کرافٹس مین کی ان کو یہ اختیارات دے رکھے تھے، کسی خاص قسم کی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے ان کے پاس خصوصی اختیارات ہوتے تھے۔ جیسے مان لیجیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کپڑا بننے کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کی اپنی تنظیمیں تھیں، اپنی انجمنیں تھیں، تو وہ حقوق صرف ان کو ہی تھے اور دوسرا کوئی اس کاروبار میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح یہ جو ان کے جو مرچنٹس تھے، کاروباری لوگ تھے، انہوں نے اپنے جو بزنس ہیں وہ ٹاؤنز میں قائم کیے تھے۔ تو اب اس وجہ سے یہ لوگ، کچھ لوگ جو تھے، اب انہوں نے کاروبار میں جب حصہ لینا شروع کیا تو انہوں نے کنٹری سائڈ کو مطلب ترجیح دی، یعنی دیہات کو ترجیح دی۔ تو دیہات میں جو غریب کسان تھے یا آرٹیزنس تھے، یعنی جو جس کام سے لوگ وابستہ ہیں، تو انہوں نے مرچنٹس کے لیے، کسانوں کے لیے، یہ کاروباری لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جس سے پہلے آپ نے 9th کلاس میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اوپن فیلڈز تھیں یا کامن لینڈز جو تھیں وہ ختم ہوتی گئیں، اور جو غریب کسان تھے انہوں نے جو ہے کامن لینڈز جو تھیں ان پہ سروائیور کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور بعد میں وہ کس طرح انہوں نے جو ہے فائر ووڈ اور ویجیٹیبل وغیرہ جو باقی چیزیں جو ہیں وہ اگا کر اپنا گزارا شروع کیا تھا۔ لیکن ان کے پاس چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے جن پر وہ جو ہے وہ اپنا گزارا نہیں کر پا رہے تھے۔ تو جب یہ مرچنٹس لوگ آئے، انہوں نے ان کو ایڈوانس میں یعنی پیسے دیے اور کہا کہ ان کے لیے وہ سامان تیار کریں، تو یہ لوگ جو تھے یہ مجبور ہو گئے کیونکہ انہیں پیسے کی ضرورت تھی، ان کی آمدنی کم ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ مجبوراً ان کے باتوں میں آ گئے اور انہوں نے یہ کام کرنے شروع کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل اسٹڈی کریں گے۔